السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، جس طرح سے فیملی ڈاکٹر کا کانسیپٹ ہے، اسی طرح سے فیملی مولانا بھی ہونا چاہیے۔ ہر فیملی کا ایک فیملی کے پاس ایک عالم دین بھی ہونا چاہیے۔ جس طرح سے فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے کہ جو ایک فیملی میں جتنے بھی بوڑھے ہیں، بچے ہیں، مرد ہے، عورت ہے، سب کے مرض کو پہچانتا ہے کہ اس کو کیا پرابلم ہوتی ہے، کیا سوٹ ہوتا ہے، کیا سوٹ نہیں ہوتا ہے، کون سی دوا جمتی ہے، کون سی دوا نہیں جمتی ہے۔ تو ڈائگنوز کرنے میں آسانی ہوتی ہے، دوا وغیرہ جلدی پرسکرائب ہو جاتی ہے، کون سی دوا سوٹ ہوتی ہے، نہیں ڈاکٹر کو ایکسپیریمنٹ کرنا نہیں پڑتا ہے، پاس میں سب کچھ ہو چکا ہے، تو بہت آسانی سے جسم کا علاج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے روح کے لیے ہر ایک فیملی کے پاس ایک فیملی مولانا بھی ہونا چاہیے، جو سب کے نفسیات کو جانتا ہو۔ دیکھیں، ہمارے جو عالم دین ہوتے ہیں، میں خطیب اور ذاکر اہل بیت کی بات نہیں کر رہا، میں عالم دین کی بات کر رہا ہوں۔ یہ جو ہمارے عالم دین ہوتے ہیں، یہ نفسیات کے ماہر ہوتے ہیں، اچھا خاصا ان کی ایکسپرٹیز ہوتی ہے سماجیات کے اوپر، سوشولوجی کے اوپر، سائیکولوجی کے اوپر۔ تو یہ آپ کے گھریلو جو مسائل ہے، جو دوسرے ساس بہو وغیرہ ہو گیا، باپ بیٹے والا ہو گیا، بھائی بھائی والا ہو گیا، بھائی بہن والا ہو گیا، اس طرح سے اور بھی جو دیگر مسائل ہے، نہ یہ کہ فقط فقہی مسائل، بلکہ اس طرح کے جو دوسرے گھریلو مسائل ہوتے ہیں اس کے اندر بھی بہت حد تک رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اور اگر فیملی مولانا نہیں رہا تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان بہت خطرناک ہے۔ جس طرح سے میں نے کورونا میں جب کورونا آیا تھا تو میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ افراد جن کے پاس کوئی فیملی ڈاکٹر نہیں تھا، تو ہاسپٹل اور ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے، اور غلط سلط دوائی یا غلط سلط انجیکشن یا غلط سلط کارروائی کرنے کی وجہ سے ان کی جان چلے گئی۔ غلط سٹیٹمنٹ ان کے منہ سے سنا، ڈاکٹر لوگ کے منہ سے گھبرا کے ان کی جان چلے گئی۔ اسی طرح سے روح کا بھی مسئلہ ہے۔ غلط دین ہوا، غلط دین دے دے گا، آپ اس پہ چلیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ کی روح ختم ہو جائے گی، آپ کی روح کی جان نکل جائے گی، آپ کی روح مر جائے گی۔ اتنا خطرناک چیز ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فائدے ہیں اگر فیملی مولانا رہیں گے، کیونکہ فیملی مولانا اگر آپ کے پاس ہے تو اس کے بہت سارے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں، جب بھی ہم لوگ کو نکاح کرنا ہوتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ سب کچھ ڈن ہونے کے بعد فائنلی آغا صاحب کو یہ خبر دی جاتی ہے کہ فلاں دن اور اتنے بجے نکاح پڑھنا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ پہلے ان سے یہ پوچھے کہ کس طرح کی خاتون سے نکاح کرنا چاہیے، یا اگر خاتون ہے تو ان کو چاہیے کہ پوچھے کہ آغا کس طرح سے، جو فیملی مولانا ہے ان سے پوچھے کہ آغا کس طرح کے مرد سے نکاح کرنا چاہیے ہماری بیٹی کا اگر نکاح کرنا ہے۔ اسی طرح سے طلاق کے مسئلے کو لیجئے، جب طلاق پڑھنا ہوتا ہے تب رجوع کرتے ہیں، نہیں چھوٹے موٹے مسئلے ہیں، ہو سکتا ہے آپ اپنے فیملی مولانا سے رجوع کریں کہ اس طرح کے مسائل پیش آ رہے ہو سکتا ہے ایک آدمی جو اپنی انا لے کے بیٹھا ہے کہ بھائی یہ میں چاہتا ہوں میری بیوی یہ کرے، وہ عالم دین آ کے شاید رہنمائی کرے کہ بھائی یہ اس کا کام ہی نہیں ہے، اور وہ اگر عالم دین فیملی مولانا رہیں گے تو وہ ان کی بات کو ایکسیپٹ کرے گا، تو مسئلہ وہاں تک پہنچے گا ہی نہیں، ڈے ون کو ہی سولو ہو جائے گا۔ یہ سب برکات ہے، اور اس طرح سے بے پناہ یہ آپ کے دنیاوی معاملے میں بھی بہت حد تک رہنمائی کر سکتے ہیں۔ میں نے خود کئی لوگوں سے ان کی زبانی سنائی کہ فلاں عالم دین نے ان کو تجارت کے اندر گائیڈنس دیا اور ان کی زندگی کے اندر کافی چینجز آیا، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ عالم دین نے بزنس کے بارے میں ان کو گائیڈنس دیا۔ تو ہمارے جو عالم دین ہیں یہ بہت ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، ان سے کام لیں، ان سے فائدہ اٹھائے، ورنہ یہ روز قیامت شکایت کریں گے آپ کی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔